بچتا نہیں ہے، تو اللہ کتنا ہی بڑا مقام آپ کو کیوں نہ دے دے، کتنے بڑے مکان اور گھر اور گاڑیاں کیوں نہ دے دے، اسٹیٹس کیوں نہ دے دے، کبھی کسی غریب کو پیر کی جوتی مت سمجھنا۔ ہاں، کبھی کسی جس کو کہنے کہ پرسنالٹی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیا، اس کی کیا، اس کا دل تھوڑی ٹوٹتا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا، ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، ذلیل کر دیا۔ نہیں، اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی دوست سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے، پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے نا، عام مسلمان کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتے، یہ بھی تو حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کسی بھی مسلمان کو آپ تکلیف دیتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو کیوں دینی ہے تکلیف بھائی؟ محبت، پیار، عزت کے ساتھ رہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے بندہ کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، اگر نارمل لوگوں سے بھی پیار عزت کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے، اس کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں اللہ نے واضح اعلان کیا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے اگر دشمنی کرو گے تو پھر اللہ تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ آپ نے کہنا ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت عمر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں، یعنی اس کی سعی کریں، صفا مروہ کے پھیرے لگائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس وقت پھیرے اس طرح نہیں لگائے جاتے تھے، آپ نے یہ مشورہ دیا ہے جو حضرت عمر فاروق کی زبان سے آپ مشورہ دیتے تھے، آپ رائے دیتے تھے، اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ اب ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ان کی تو زبان پر حق جاری تھا، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی دل و جان سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ صرف قرآن پاک کی آیات نہیں بلکہ آسمانی کتابوں کے الفاظ کیسے موافقت رکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے حق فاروق اعظم کی زبان پر رکھ دیا ہے، یعنی آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک بار کیا ہوا کہ حضرت کعب جو تورات شریف کے عالم تھے، آپ نے فرمایا آسمانوں کے بادشاہ کی طرف سے زمین کے بادشاہوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، فاروق اعظم نے بے ساختہ فرمایا الا من حاسب نفسہ، یعنی جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اس کے لیے تباہی نہیں ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں خدا کی قسم تورات شریف میں یوں ہی لکھا ہے، یعنی جو میں بتا رہا تھا اس کے اگلے الفاظ وہی ہیں جو عمر آپ کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، یعنی جو آپ کی زبان سے جاری ہوا وہی تورات میں موجود ہے۔ اللہ کریم حضرت عمر کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی ہسٹری کا اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈے اگر کوئی ہے وہ 10 محرم کا دن ہے، یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے، مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے؟ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، وہ یعنی جو پیدائش کی گئی، آپ کو بنایا گیا، تخلیق کی گئی، یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، ہم آدمی کیوں ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا۔ اسٹارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے، تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے۔ پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا، جو بھی ایونٹ آیا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش
آپ خلیل اللہ ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ 4 جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جو ہے نا یوں سمجھے کہ عزت ہے, احترام ہے اور ان کا مقام ہے. بہت کمال کی ہستی ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں, مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا, آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو, وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں اور ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا, بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا, مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فرعون سے آپ کو نجات ملی, جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی, یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا, ڈے تھا. یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا اور مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی اہم بات ہوئی تو اللہ نے گویا 10 محرم کے دن کو منتخب فرمایا. اس کی مشیت ہے. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, روح اللہ کہلاتے ہیں آپ کی پیدائش یہ بھی 10 محرم کو ہوتی ہے. اچھا پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذاہب میں ڈسپیوٹ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ آج بھی زندہ ہیں. وہ والا زندہ ہے, ایسے تو ہر نبی زندہ ہے مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے, جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اچھا پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی, ساری نسلیں بنی نوح انسان چلی, مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا نا, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے اب طوفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی. تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں؟ 80 لوگ تھے. یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. and after a struggle of more than 950 years کتنے لوگ ایمان لائے؟ only 80 لوگ ایمان لائے. اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں یار نیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا, کامیابی تو ملتی نہیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. کوانٹٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے, یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں, کچھ تو ہوگا, ہیں اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں, اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں, اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو کچھ تو ہوگا. کوانٹٹی, یہ مائٹ از آلویز رائٹ کا فارمولا ہی غلط ہے. ہاں جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو, وہ رائٹ ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اب اللہ پاک نے کیا کیا, 80 لوگ تھے. یہ 80 لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی. اب اس پوری ہسٹری کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا, اور وہ جو دن تھا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا, وہ دن بھی 10 محرم تھا. اور فرام دیٹ ڈے دنیا دوبارہ ریوائیو ہوئی. ان 80 لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دنیا گویا دوبارہ ری سٹارٹ آپ کے بعد ہوتی ہے. اور جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد سے تھے, اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. Try to understand the importance of the day of the 10th of محرم. یہ عاشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک ہسٹوریکل ڈے تھا, اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام, ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہ ایسا اندھیرا تھا, مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے, مگر آپ وہ دعا کرتے رہے جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ وظیفہ ہے. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھنس جائے وہ یہ وظیفہ کرے, اللہ اسے اجالا عطا فرما دے گا.
اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے؟ وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آپ کی بینائی ذوف ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گئی تھی، آئی سائٹ، بڑا طویل واقعہ ہے. وہ جو بینائی کا ذوف کمپلیٹلی دور ہوا وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری، یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا. قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا. نہیں پڑھا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں. اچھا، اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. لائف تو آلموسٹ ختم ہو گئی نا، آپ کنویں سے تو چھوٹا بچہ ہے وہ کیسے باہر آئے گا؟ مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کنویں سے رہائی ملی. وہ جو کنویں سے نکالا گیا تھا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا سبحان اللہ. اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب بڑا مشہور ہے. آپ کی تکلیف جو دور کی گئی، جس دن صبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انوینشنز بھی کی ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی، ڈیٹس یاد ہوتی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت، یہ سب بنائے وہ دن بھی عاشورے کا ہی دن تھا. اور ایک اور بات بتاؤں، بارش جو ہے یہ زندگی کا، یعنی ہماری حیات کا جو تعلق ہے نا، یہ بارش سے ہے. اگر بارش دنیا میں ختم ہو جائے، لوگوں کو شاید امپورٹنس نہیں پتا بارش کی، یہ بارش ہی زندگی کا سبب ہے. جی ہاں، اس کی پوری ایک ریسرچ ہے. خیر آج بیان کا موضوع کچھ اور، ایک ہلکا سا ٹچ دے دیتا ہوں. پانی سورس آف واٹر فار دا یونیورس. ہماری زندگی میں، ہماری پوری کائنات میں جو راستہ ہے نا پانی آنے کا، وہ صرف بارش ہے. ورنہ 67% تو کھارا پانی ہے. باقی دنیا کو پانی کیسے ملتا؟ 8 ارب انسان تقریباً، ٹھیک ہے جناب، ملٹیپلائی بائی 10، 80 ارب اس وقت جانور ہیں، ملٹیپلائی بائی 10. یہ الگ تحقیق ہے کہ ہر جو زمینی جانور ہیں وہ 10 ٹائمز ہوتے ہیں اور اس سے 10 ٹائمز جو ہے وہ پرندے ہوتے ہیں. تو 800 ارب پرندے دنیا میں ہیں. ان سب کو پانی چاہیے، تمام پودوں کو پانی چاہیے، ہم سب کو پانی چاہیے. ہمیں روز پانی ملتا ہے، جتنا چاہیے اتنا ملتا ہے اور وداؤٹ کاسٹ ملتا ہے. یہ تو ہماری مرضی ہے منرل واٹر پیتے ہیں، ورنہ آج بھی 8 ارب لوگوں کے لیے اللہ نے فری آف کاسٹ پانی پوری دنیا میں اویلیبل رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی کدھر سے آتا ہے؟ کتنا کروڑوں خربوں گیلن روز کا یوزیج ہے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی، یہ جو پانی پیتے ہیں نا، جب جی چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں. یہ پانی پیو تو کبھی سوچا کرو یہ پہنچانے کا نظام کیسا شاندار ہے. سائنس کہتی ہے سمندر سے ایوپریٹ ہوتا ہے پانی، بادلوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک کروڑوں اربوں گیلن اوپر جاتا ہے، کبھی ہم نے پائپ لائن نہیں دیکھی. یہ اللہ کریم نے کیسی پائپ لائن بنائی ہے جو نظر نہیں آتی اور یہ پانی اوپر چلا جاتا ہے. چلے بھائی اوور ہیڈ ٹینک میں چلا گیا. تقریباً جتنے بیٹھے ہیں سارے فریکوینٹ فلائر ہیں. کئی بار جہاز میں بیٹھے بادلوں سے گزرے، کہیں کوئی ٹینک نظر نہیں آیا. کدھر ہے وہ ٹینک جو بادلوں میں ہے؟ نظر نہیں آتا، مگر وہ سیکیور ہے بادلوں میں. جب رب چاہتا ہے بارش برستی ہے. چلے جناب یہ بھی سمجھ آ گیا یہ پانی تو کھارا اوپر گیا تھا. آج اتنی سائنس ترقی کر گئی، کتنے $بلین جناب پلانٹس میں لگائے، بڑے تجربے کیے، جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا. مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں بنا سکے. مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے، جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے. سب سے اچھا منرل واٹر آج سائنس کہتی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا بارش کا پانی مائے مبارک ہے، اس میں شفا ہے. لیکن آج سائنس کہتی ہے دا موسٹ بیوٹیفل کلیئر کرسٹل واٹر، جو منرل واٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے. چلے جناب وہ کدھر فلٹر ہوا؟ ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے، کوئی ایک سائڈ تو فلٹر پلانٹ نظر آیا ہو. اچھا جناب فلٹر بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی، پنجاب میں کیسے برستی؟ ہمارے پاس سمندر تھا، ان کے پاس تو نہیں ہے. پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے، وہاں بارش کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا، ہوا کا نظام بنایا، یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے. اچھا بارش برسی، کسی نے کٹورا بھرا، کسی نے جناب ٹینک بھر لیا، بارش ختم ہوئی، پھر پانی ختم ہو جاتا، دوبارہ کیسے ملتا؟ تو سبحان اللہ، ہم فریج بناتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے. اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے فریج بنا دیے کہ جہاں یہ بارش کا پانی کولڈ سٹوریج میں سٹور ہو جاتا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشیئر ہیں جو 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگھلے ہی نہیں ہیں، وہ سٹور موجود ہے. جب گرمیوں میں کھپت بڑھتی ہے اب پانی پگھلنا شروع ہوتا ہے، نہروں میں آتا ہے، پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے. اللہ نے زمین کو کیسی صلاحیت
تربیت دی ہے. جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا, زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا, ایکسٹرا پانی زمین کے اندر اسٹوریج ہو گیا, جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں, اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے. یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر گھونٹ پہ کہنے کو جی چاہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ, اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے نا, تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا, وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. تو یہ ہے 10 محرم کا دن. یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے, لوگ پکنک منانے جاتے ہیں, چھٹیاں مل گئی اب جناب گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے, یہ عبادت کا دن ہے, اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے. اچھا پھر ایک اہم ترین واقعہ ہونا ہے, اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی 10 محرم ہی کا دن ہوگا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, 10 محرم کے دن تمام جانور خوف زدہ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, انسان تو گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے, لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا کہ 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کس بے دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا. اچھا کمال کی بات دیکھیں, محبت دیکھیں, اللہ کریم نے, ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے, نبی پاک کے خاندان سے کیسی محبت دی ہے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے, ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا, والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں, لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے, وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے ہیں, جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. ہیں شاعر لکھتے ہیں نا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ ہستی کون تھی, ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم. کیا وہ اندھے ہو گئے تھے, کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا, ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے, اب آپ ڈیسائیڈ کریں. یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے کس کو رکھنا چاہیں گے. نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا. کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. لیول آف لو سوچیں کتنا تھا, افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے, کبھی گود میں اٹھانا ہے, کبھی چومنا ہے, کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں. بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں. میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیسا چمن تھا, کیسا کرم کا باغ تھا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کیسا خاندان ہے. نبی پاک اتنی محبت فرماتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں. کسی نے کہا اے برخوردار کیسی تجھے سواری ملی. ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن, تمہیں سواری کیسے ملی, کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا. سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں. آقا کہتے سوار بھی کتنا اچھا ہے, اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. اتنے فضائل, اتنے نازوں سے پالا ہوا. اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو. حضرت امام حسین, اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں.
ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں، شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں. یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی. امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوچئے سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب. دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، اور زبان تھی حبیب خدا کی. ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم. ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤ، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں، نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں. ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی. ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور پھر عجب بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے. فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے. یہ سب کیا تھا؟ اچھا، امام حسین خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی. لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان، آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرا بھی لخت جگر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے، حسین کو شہید نہ کیا جائے، اس کو اتنا ستایا نہ جائے. کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے، آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا. کسی نے دعا نہیں کروائی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے. ایوریبڈی نوز اباؤٹ دا انسیڈنٹ آف کربلا. سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے، کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے، مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا everybody is prepared for that examination. یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے. یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ. کہتے نا شاعر، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا. یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی، تو کب پانی بند ہوا، تو پہلا وار کس نے کیا، تو پہلا شہید کون ہوا. یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 30 بار آیا، کسی کی زندگی میں 50 بار عاشورہ آیا. عاشورے کا دن اتنی بار آیا، فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں؟